لیکن آج کی غزل میں عالمی مسائل کو اور عالمی سیاست کے بازیگری کو اور عالمی سیاست کے خوبصورت استحصال کے طریقے کو جس سلیقے سے غزل کا موضوع بنایا ہے پروفیسر وسیم بریلوی نے، وہ واحد ہندوستان میں ان کی اپنی ایک شخصیت ہے، یہ ان کا اپنا ایک کارنامہ ہے جو بہت بڑی ان کی دین ہے ہمارے لٹریچر کو۔ ہماری خوش بختی ہے کہ وہ وسیم بریلوی جو یونیورسٹیز میں جن پر ریسرچ ہو رہی ہے، جن پر مقالے لکھے جا رہے ہیں، ہندوستان کے ناقدین جن کی اہمیت و عظمت کو تسلیم کر رہے ہیں، وہ آج اس ڈائز پر اس کا وقار بڑھا رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ کمال عاشقی ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا، ہزاروں میں کوئی مجنوں کوئی فرہاد ہوتا ہے۔ پروفیسر وسیم بریلوی۔ خواتین و حضرات، حقیقت یہ ہے کہ مشاعرے کے بارے میں اتنا کہا جا چکا ہے کہ اگر میں اب کہوں گا کچھ تو شاید آپ پسند نہ کریں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ مجھے کہنا بھی ہے، اور صرف اتنا کہوں گا کہ بہت دن یہ مشاعرہ یاد رہے گا۔ اس مشاعرے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہندوستان یا پاکستان کے بڑے نام نہیں ہیں، نئے نام ہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے آپ نے پلکوں پر بٹھایا ہے اس کے لیے آپ بھی اتنے ہی قابل مبارکباد ہیں جتنے کہ یہاں کے منتظمین۔ بہت اچھے، واہ واہ وسیم بھائی۔ ایک جملہ اور اردو تہذیب کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے عرض کروں گا کہ آپ نے جن مہمانوں کو یہاں پر دعوت دی، جگدمبکا پال صاحب، شرما جی، معیز صاحب اور دیگر حضرات جو بھی یہاں تشریف فرما ہیں، میں اردو کا ایک معمولی سا شاعر ہوں، اس حیثیت سے ان سب کا شکریہ اردو تہذیب کی طرف سے کرتا ہوں کہ انہوں نے ابتدا سے لے کر انتہا تک مشاعرے کی تہذیبی سربلندی کا ساتھ دیا اور ابھی تک مشاعرے میں ذمہ داری کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اب میں جس منزل میں پہنچ گیا ہوں، پتہ نہیں آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا، مگر مجھے تو اپنے اوپر رحم آتا ہے، اس لیے کہ اس وقت پڑھتا ہوں جب پتہ نہیں آپ کی محبتیں ہی پڑھوا لیتی ہیں۔ میرے اندر تو پڑھنے کی جان ہوتی نہیں، ہمت نہیں ہوتی، لیکن آپ کی یہ محبتیں ہیں کہ آپ 4 بجے 3:30 بجے ابھی تک اس طرح سے بیٹھے ہوئے۔ دنیا کی کسی زبان کو یہ فخر حاصل نہیں ہے جو اردو اور ہندی کو ہے کہ اس کے سننے والے 3:30 بجے تک شعر و ادب کی حفاظت کرتے ہیں۔ صلاح الدین میاں، دنیا کی تمام زبانوں کی شاعری کو صرف پڑھا جاتا ہے، یہ صرف کمال ہے اردو اور ہندی کا جس کو سنا بھی جاتا ہے، اور رات کے 4 بجے تک آپ جیسے سامعین سن کر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا کہنے وسیم بھائی، واہ بس واہ واہ۔ یہ یوم جمہوریہ کا مشاعرہ، میں بات یہاں سیاسی اکابرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شعر سے شروع کرتا ہوں کہ زباں کو اتنی آزادی نہ ہوتی، کیا کہنے، زباں کو اتنی آزادی نہ ہوتی تو یوں لفظوں کی بربادی نہ ہوتی۔ واہ 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 واہ۔ آپ آئیں گے میرے قریب، بہت جلدی آئیں گے انشاءاللہ، پھر سن لیجئے، یہ شعر معمولی شعر نہیں ہے۔ یہ زباں کو اتنی آزادی نہ ہوتی تو یوں لفظوں کی بربادی نہ ہوتی، تو یوں لفظوں کی بربادی نہ ہوتی۔ ایک شعر اس گزارش کے ساتھ، جب سے کائنات ہے اور جب تک رہے گی، یہ مضمون حاضر کر رہا ہوں دوستو، بس یہیں سے مجھے پتہ لگے گا کہ آپ کس حد تک موڈ بناتے ہیں اور میں کتنے شعر پڑھتا ہوں۔ حضرات، یہ شعر بطور خاص آپ سب کی سماعتوں کی نظر۔ زمیں تو جیسی ہے ویسی ہی رہتی ہے لیکن، زمیں تو جیسی ہے ویسی ہی رہتی ہے لیکن، ملاحظہ فرمائیں حضرات کہ زمیں تو جیسی ہے ویسی ہی رہتی ہے لیکن زمین بانٹنے والے بدلتے رہتے ہیں۔ واہ 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 بھائی، واہ 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 واہ۔ تو صاحبہ کہ زمیں تو جیسی ہے ویسی ہی رہتی ہے لیکن زمین بانٹنے والے بدلتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ حضرات آپ کی محبتوں کا۔ اب اور کچھ شعر سن لیجئے کہ زمیں تو جیسی ہے ویسی ہی رہتی ہے لیکن زمین بانٹنے والے بدلتے رہتے ہیں۔ تھوڑے تھوڑے نازک شعر ہیں، توجہ چاہتا ہوں کہ ملاحظہ فرمائیں کہ
زندگی بھر ہمیں جن پہ چلنا پڑا، کیا کہنے، زندگی بھر ہمیں جن پہ چلنا پڑا، ہم انہی راستوں کے مسافر نہ تھے۔ زندگی بھر ہمیں جن پہ چلنا پڑا، ہم انہی راستوں کے مسافر نہ تھے، ہم انہی راستوں کے مسافر نہ تھے، یہ سوچ کر کہ میری شخصیت نہ دب جائے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ سوچ کر کہ میری شخصیت نہ دب جائے، میں اس کے ساتھ بہت دیر تک نہیں رہتا۔ کیا کہنے، واہ 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 عنایت نوازی، واہ یہ سوچ کر کہ میری واہ شخصیت نہ واہ دب جائے۔ واہ 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 واہ، بہت عنایت، یہی محبتیں آپ کی بار بار کھینچ کر لاتی ہیں یہاں پر، جس ذمہ داری کے ساتھ آپ شعر سنتے ہیں۔ یہ سوچ کر کہ میری شخصیت نہ دب جائے، میں اس کے ساتھ بہت دیر تک نہیں رہتا۔ یہ نئے شعر حاضر کر رہا ہوں، مطلب ملاحظہ فرمائیے کہ جبر کا زہر کچھ بھی ہو پیتا نہیں۔ کیا کہنے، ملاحظہ فرمائیے واہ ذرا۔ واہ، جبر کا زہر کچھ بھی ہو پیتا نہیں، میں زمانے کی شرطوں پہ جیتا نہیں۔ واہ 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 واہ، جبر کا زہر کچھ بھی ہو پیتا نہیں۔ میں زمانے کی شرطوں اور پہ دوستو 7,000 برس کا ہندوستان ہے، میں 2 مصروں میں پوری تاریخ کو کریکٹرائز کروں گا اور آپ سے ایک ایک آدمی سے اس کی توجہ کی اجازت کروں گا۔ ملاحظہ فرمائیے، پال صاحب سنیے، شعر پیش کرتا ہوں، اس نظر سے میں نے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ جبر کا زہر کچھ بھی ہو پیتا نہیں، میں زمانے کی شرطوں پہ جیتا نہیں، دیکھے جاتے نہیں مجھ سے ہارے ہوئے۔ ایک ایک دوست شرکت کرے۔ میں زمانے کی شرطوں پہ جیتا نہیں، دیکھے جاتے نہیں مجھ سے ہارے ہوئے، اس لیے میں کوئی جنگ جیتا نہیں۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ، بھائی زندہ باد، واہ 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 واہ، زندہ باد وسیم بھائی، کیا تاریخی شعر کہہ دیا۔ جبر کا زہر کچھ بھی ہو پیتا نہیں، میں زمانے کی شرطوں پہ جیتا نہیں، دیکھے جاتے نہیں مجھ سے ہارے ہوئے، اس لیے میں کوئی جنگ جیتا نہیں، اس لیے میں کوئی جنگ جیتا نہیں۔ اور آخری شعر، میرے نوجوان دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت تک بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی شرکت کو سلام کرتا ہوں، اس لیے کہ اب ہمیں آگے تک پہنچانے والے تو یہی ہیں، ہماری عمروں کے لوگ بیٹھے ہوئے تو شوق میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ تجسس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں ان کو سلام کرتا ہوں جو نوجوان یہاں پر موجود ہیں، اور ان کی نظر کر رہا ہوں یہ شعر۔ عنایت، دیکھے جاتے نہیں مجھ سے ہارے ہوئے، اس لیے میں کوئی جنگ جیتا نہیں۔ اور سنیے شعر کہ دیکھے جاتے نہیں مجھ سے ہارے ہوئے، اس لیے میں کوئی جنگ جیتا نہیں، اپنی صبحوں کے سورج اگاتا ہوں خود۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، اپنی، آپ نے ثابت کر دیا ہے یہاں آ کر، اپنی صبحوں کے سورج اگاتا ہوں خود، میں چراغوں کی سانسوں سے جیتا نہیں۔ واہ 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 واہ، اپنی صبحوں کے سورج اگاتا ہوں خود، میں چراغوں کی سانسوں سے جیتا نہیں، جبر کا زہر کچھ بھی ہو پیتا نہیں، میں زمانے کی شرطوں پہ جیتا نہیں۔ بہت شکریہ آزاد، بڑی محبتوں سے آپ نے سنا۔ اور اب ایک غزل ملاحظہ فرمائیے، تازہ غزل پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جی ترنم سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے سیاسی حضرات تشریف فرما ہے، 57 سال کی آزادی اور آپ کا ایک سوال میں پہنچانا چاہتا ہوں طاقت کے ایوانوں تک، ملاحظہ فرمائیں۔ عنایت، کب تک میری پیاس کو یوں بہلائے گا، جڑ جائیے پہلی مصرے سے، کب تک سنیے پیاس کہ کب تک میری پیاس کو یوں بہلائے گا، کب تک میری پیاس کو یوں بہلائے گا، صاف
بتا کب گھر گھر ساون آئے گا، بھائی واہ 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 کب واہ گھر گھر ساون آئے گا، واہ 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 واہ۔ کب تک میری پیاس کو یوں بہلائے گا، صاف بتا کب گھر گھر ساون آئے گا۔ اور جنہیں ہم چن کر بھیجتے ہیں، کیا توقعات، کیا امیدیں ہوتی ہیں، وہاں جا کر کیا ہو جاتے ہیں۔ سنیے مطلب کہ تو کیا میرے من کی پیاس بجھائے گا، واہ واہ واہ۔ تو کیا میرے من کی پیاس بجھائے گا، دریا دیکھ کے خود صحرا ہو جائے گا، دریا دیکھ واہ کے واہ خود واہ۔ صحرا ہو جائے گا، تو کیا میرے من کی پیاس بجھائے گا، دریا دیکھ کے خود صحرا ہو جائے گا، دریا دیکھ کے خود صحرا ہو جائے گا۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ کس طرح آپ سن رہے ہیں 4 بجے رات کے مشاعرہ اور شاعری۔ اب شعر نظر کرتا ہوں کہ تم تو اپنے آپ میں ہی گم رہتے ہو۔ ادھر کے حضرات بھی توجہ فرمائیں کہ تم تو اپنے آپ میں ہی گم رہتے ہو، تم سے کسی کا پیار نہ سمجھا جائے گا، تم سے کسی کا پیار نہ سمجھا، واہ واہ واہ۔ تم تو اپنے آپ میں ہی گم رہتے ہو، تم سے کسی کا پیار نہ سمجھا جائے گا، تم سے کسی کا پیار نہ سمجھا جائے گا۔ بہت شکریہ حضرات۔ یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ جھوٹ، میں نے صرف لہجہ دیا ہے کہ جھوٹ کے آگے پیچھے دریا چلتے ہیں، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ جھوٹ کے آگے پیچھے دریا چلتے ہیں، سچ بولا تو پیاسا مارا جائے گا، سچ بھائی واہ بولا واہ واہ تو واہ پیاسا مارا جائے بھائی گا، واہ واہ، زندہ باد، کیا سچ کہنے۔ بولا تو پیاسا مارا، جھوٹ کے آگے پیچھے دریا چلتے ہیں، سچ بولا تو پیاسا مارا جائے گا، بھائی واہ 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 سچ واہ۔ بولا تو پیاسا۔ اب دوستو ایک شعر کی نزاکت کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، بطور خاص سنیے گا، کہوں گا کچھ نہیں، بس سب آپ کی ذہانتوں پہ چھوڑ رہا ہوں کہ دھواں بھرا ہو جن آنکھوں میں نفرت کا، انور صاحب، بھائی واہ 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 واہ۔ دھواں بھرا ہو جن آنکھوں میں نفرت کا، ان سے کوئی خواب نہ دیکھا جائے گا، بھائی زندہ باد وسیم بھائی، بہت بڑا شعر کہہ دیا بھائی، بہت بڑا شعر کہہ دیا وسیم بھائی، واہ واہ واہ، بڑا شعر کہہ دیا، واہ 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 واہ۔ دھواں بھرا ہو جن آنکھوں میں نفرت کا، ان سے کوئی خواب نہ دیکھا جائے، بھائی زندہ باد، واہ 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 واہ۔
धुआं धुआं भरा हो जिन आँखों में नफरत का, धुआं भरा हो जिन आँखों में नफरत का, उनसे कोई ख्वाब न देखा जाएगा, क्या कहने। उनसे कोई ख्वाब न देखा जाएगा। आखिरी शेर दोस्तों पढ़ने से पहले अर्ज़ कर दूं कि आपकी मोहब्बतें बेपनाह हैं, मगर इसी डाइस पर कल तक आपने सरदार जाफरी को सुना है, कैफी आज़मी को सुना है, खुमार साहब को सुना है, शमीम जयपुरी को सुना है, कृष्ण बिहारी नूर को सुना है। महफिलें वैसी जारी हैं, वो उठते चले जाते हैं। इस फनकार के दर्द को आखिरी शेर में पेश कर रहा हूँ, इनायत। और ये तोहफा आपके साथ इंशाल्लाह जाएगा। मुलाहिज़ा फरमाइए कि धुआं भरा है जिन आँखों में नफरत का, उनसे कोई ख्वाब न देखा जाए। सुनो दोस्तों शेर के, एक एक मदारी के जाने का गम किसको। आए आए। सुनो साउद्दीन, बड़ी मेहनत से मदारी महफिल के तुमने जाने आरास्ता का की। गम किसको, एक मदारी के जाने का गम किसको, गम तो ये है मजमा कौन लगाएगा। अरे वाह 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 भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या क्या सच्चाइयाँ हैं साहब वसीम भाई। धुआं भरा है जिन आँखों में नफरत का, उनसे कोई ख्वाब न देखा जाएगा। एक मदारी के जाने का गम किसको, गम तो ये है मजमा कौन। भाई वाह 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 वाह। मेरे ख्याल में आप अब इजाज़त दे दें। अच्छा ठीक है, मैं हाजिर कर रहा हूँ। अरे आप अब तक बैठे हुए हैं, आप जितनी ज़हमत उठा रहे हैं, मैं तो ज़िंदगी भर पढ़ता रहूँ तब भी आपके इसका हक अदा नहीं कर सकता आपका। वाह क्या कहने, वाह 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 वसीम भाई जिंदाबाद। मुलाहिज़ा फरमाएं, इनायत नवाजिश। ये चंद नए शेर हैं, आपकी इजाज़त से पेश कर रहा हूँ, चूँकि 1 साल के यानी 2 साल बाद हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में, तो जो कुछ आलमी सतह पर हुआ उसे भी मैं चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में पेश करूँ। इनायत वसीम भाई। सब ज़हीन लोग हैं, सिर्फ इशारों की बातें हैं कि तेरी फ़िरौनियत की है, मुलाहिज़ा फरमाए, तेरी फ़िरौनियत की है तो बस औकात इतनी ही। क्या कहने, तेरी फिरौनियत की है तो बस औकात। शायरी के साथ सुनाऊंगा आपको। तेरी फ़िरौनियत की है तो बस औकात इतनी ही, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है। वाह वाह वाह। तेरी फ़िरौनियत की है तो बस औकात इतनी ही, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है। मिसरे सुने के गुरूरे बेखबर, ये बात तुझको कौन समझाए। अरे वाह 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 वाह, गुरूरे बेखबर। तेरी फ़िरौनियत की है तो बस औकात इतनी ही, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है। गुरूरे बेखबर, ये बात तुझको कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। वाह वाह भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह। तेरी फ़िरौनियत की है तो बस औकात इतनी ही, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है। गुरूरे बेखबर,
یہ بات تجھ کو کون سمجھائے، ہاں 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 وہ سر جھک ہی نہیں سکتا سے جسے کٹ جانا آتا ہے. واہ 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 واہ. بہت شکریہ حضرات. ایک 4 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ جس شاخ پہ کھلنا تھا وہی قبر ہے تیری. ارے واہ. جس شاخ پہ کھلنا تھا وہی قبر ہے تیری، وحشت کبھی اتنی تو گنہگار نہیں تھی. واہ واہ اب 2 مصروں کی حفاظت کیجئے گا کہ واہ واہ واہ. وحشت کبھی اتنی تو گنہگار نہیں تھی، اے پھول تیرا درد ہی کہتا ہے کہ تو نے اچھا ہے یہ کانٹوں بھری دنیا نہیں دیکھی. واہ 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 واہ. اے پھول تیرا درد ہی کہتا ہے کہ تو نے جس شاخ پہ کھلنا تھا وہی قبر ہے تیری، وحشت کبھی اتنی تو گنہگار نہیں تھی، اے پھول تیرا درد ہی کہتا ہے کہ تو نے اچھا ہے یہ کانٹوں بھری دنیا نہیں دیکھی. بہت شکریہ حضرات کہ آپ نے اس خلوص سے سنا. یہ چند شعر اور سن لیجئے. یہ منظرنامہ آپ کے سامنے آ چکا ہے عالمی. میں یہاں سے مطلع پیش کرتا ہوں کہ جہاں دریا، نئے شعر ہیں، کہ جہاں دریا کہیں اپنے کنارے چھوڑ دیتا ہے. جہاں دریا کہیں اپنے کنارے آپ چھوڑ غزل والے ہیں، دیتا ہے. دیکھیے اس پورے مضمون کی حفاظت کیجئے گا کہ جہاں دریا کہیں اپنے کنارے چھوڑ دیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے اور طوفان کا رخ موڑ دیتا ہے. واہ 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 واہ. جہاں دریا کہیں اپنے کنارے چھوڑ دیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے اور طوفان کا رخ موڑ دیتا ہے. اور شعر پیش کرتا ہوں، پہنچیے کہ مجھے بے دست و پا کر کے بھی خوف اس کا نہیں جاتا. کیا کہنے، مجھے بے دست بہت پا شکریہ. کر کے بس بھی آپ پہنچ خوف گئے، اب اس دوسرا کا جزا نہیں پڑھنے میں مجھے جاتا. کوئی دقت نہیں ہے. واہ 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 واہ. کہ جہاں دریا کہیں اپنے کنارے چھوڑ دیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے اور طوفان کا رخ موڑ دیتا ہے، مجھے بے دست و پا کر کے بھی خوف اس کا نہیں جاتا، کہیں بھی حادثہ گزرے وہ مجھ سے جوڑ دیتا ہے. ہائے. واہ 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 واہ. بھائی واہ، زندہ باد. کیا کہنے وسیم بھائی، واہ 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 واہ. مجھے بے دست و پا کر کے بھی خوف اس کا نہیں جاتا، کہیں بھی حادثہ گزرے وہ مجھ سے جوڑ دیتا ہے. کہیں. بہت شکریہ حضرت. اب آپ کا حکم ہے، میں ایک گیت پیش کیے دے رہا ہوں، اور گیت کے لیے اجازت دیں، چونکہ اس وقت ماحول اور موقع ایسا ہے کہ مجھے میری مرضی سے گیت پڑھ لینے دیں تو بڑی عنایت ہو گیا. اجازت ہے آپ کی؟ گیت کے سلسلے میں ایک جملہ عرض کرنے کی اجازت دیجیے کہ مذہب تو وہ ہے جو صدیوں سے انسان پاسداری ان کی کر رہے ہیں، لیکن ایک مذہب وہ ہے جسے راجنیتی اور سیاست نے پیدا کیا ہے. ایک لفظ کوائن کروں گا، میرے ہندی کے دوست، عظیم ہندی کے کوی، مہان کوی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، سوم ٹھاکر جی. ملاحظہ فرمائیے گا، ایک لفظ اس میں کوائن کروں گا میں، شاید آپ پسند فرمائیں. پیش کر رہا ہوں گیت. عام انسان کا درد ہے اور سیاست کا ظالمانہ رویہ. ملاحظہ کیجیے. چھوٹی چھوٹی خوشیاں اپنی چھوٹے چھوٹے غم، چھوٹی چھوٹی خوشیاں اپنی چھوٹے چھوٹے غم، ہم کیا جانے ستا دھرمی تیرے دین دھرم. چھوٹی چھوٹی عام انسان کا درد ہے. درد سے جوڑ کے سنیے، شاید آپ کو یہ احساسات ملیں. ملاحظہ کیجیے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں اپنی چھوٹے چھوٹے غم، ہم کیا جانے ستا دھرمی تیرے دین دھرم. کسان کے لیے سب سے عظیم چیز اس کا کھیت ہوتا ہے، اور جب کھیت میں فصل لہلہاتی ہے تو اس کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، فصل ماری جاتی ہے تو اس کی شادیاں رک جاتی ہیں. اب یہاں سے بند سنیے کہ پیٹ کی آگ بجھانے بھر کو پھرتے مارے مارے،
پیٹ کی آگ بجھانے بھر کو پھرتے مارے مارے، اور گھر کا سپنا دیکھ دیکھ کے نین ہوئے بنجارے۔ گھر، یار دیکھیے بنجارے کا لفظ یہاں استعمال کیا، اس میں پوری شاعری ہے، ایک بار پھر سن لیجئے کہ گھر کا سپنا دیکھ دیکھ کے نین ہوئے بنجارے، کھیتوں کے سینے سے اپجے، کھیتوں کے سینے سے اپجے اپنا ہر موسم، ہم کیا جانے ستا دھرمی تیرے دین دھرم، چھوٹی چھوٹی خوشیاں اپنی چھوٹے چھوٹے غم۔ اگر آپ اس کے درد سے جڑ جائیں گے تو آپ کے ہاتھ خود بخود رک جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل کے خلاف کام کر رہے ہیں، دل اجازت نہیں دے رہا مگر آپ کے ہاتھوں کی مجبوری ہے کہ چل رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ کھیتوں کے سینے سے اپجے اپنا ہر موسم، ہم کیا جانے ستا دھرمی تیرے دین دھرم، چھوٹی چھوٹی خوشیاں اپنی چھوٹے چھوٹے غم، کھیت پڑا ہے گروی جیسے غیر کے گھر گھر والی، کھیت پڑا ہے گروی جیسے غیر کے گھر گھر والی، اپنے باغ کی سیوا سے ونچت ہے باغ کمالی، اپنے باغ کی سیوا سے ونچت ہے باغ کمالی، قرضہ کیسے اترے بانٹے کون کسی کا غم، ہم کیا جانے ستا دھرمی تیرے دین دھرم، چھوٹی چھوٹی خوشیاں اپنی چھوٹے چھوٹے غم۔ ہندوستان کے بیشتر دیہاتوں میں یہ رسم ہے کہ اگر پنڈت جی کے گھر شادی ہو رہی ہے تو جب تک بزرگ مسلمانوں کے سر سے سیرا نہیں لگا دیا جاتا، بیٹے کے سیرا نہیں باندھا جاتا، اور کسی مسلمان کے یہاں شادی ہو رہی تو جب تک ہندو بزرگوں کے سر سے سیرا نہیں چھوا دیا جاتا بیٹے کے سر۔ اب آئیے اس پورے کلچر کو، جو صدیوں کا مشترکہ کلچر ہے، مشترکہ تہذیب ہے، جس کی حفاظت کرنے والے بھی ہندوستان میں ہی ہیں، اس سے اگر چند لوگ نقصان پہنچانے والے ہیں تو بہت بڑی تعداد میں اس کے بچانے والے موجود ہیں۔ میں جو ہندوستان کی پہچان ہے مشترکہ کلچر، اس کا یہ نمونہ آپ کی خدمت میں بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ قرضہ کیسے اترے بانٹے کون کسی کا غم، ہم کیا جانے ستا دھرمی تیرے دین دھرم، چھوٹی چھوٹی خوشیاں اپنی چھوٹے چھوٹے غم، غمی کسی کے گھر ہو سگرے گاؤں جلے نہ چولہا، واہ واہ واہ، غمی کسی کے گھر ہو سگرے گاؤں جلے نہ چولہا، اور بن آشیر وچن بوڑھوں کے بنے نہ کوئی دولہا، بن آشیر وچن بوڑھوں کے بنے نہ کوئی دولہا۔ سنیے مصرع کہ کنیا ایک گھر سے ہی جائے، کنیا ایک گھر سے ہی جائے، گھر گھر آنکھیں نم، ہم کیا جانے ستا دھرم تیرے دین دھرم، کنیا ایک گھر سے ہی جائے، گھر گھر آنکھیں نم، ہم کیا جانے۔ بہت بہت شکریہ۔
بہت اچھے، بہت بہت آپ کا شکریہ. یہ خواب اور بھی دیکھیں گے، رات باقی ہے، ابھی تو اے دل زندہ حیات باقی ہے. شب وصال میں دن بھی ملا نہ لیں اے دوست، کہ رات ختم ہوئی اور بات باقی ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. صلاح الدین صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ذاتی طور پر آئیں اور لوگوں کا شکریہ ادا کریں. میں اپنی جانب سے اور اپنی انتظامیہ کی جانب سے آپ تمام حضرات کا بہت ہی مشکور ہوں، اور حقیقت میں یہ قابل مبارکباد آپ سب حضرات ہیں. بہت بہت شکریہ. اب یہ ملتوی ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی 19 جنوری 2006 تک. بہت بہت شکریہ.